اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عبارت یہاں پہ ہے کہ والسر فی الخلاف یرجع، کہ یہ جو مفہوم وصف میں جو اختلاف ہے کہ مفہوم وصف موجود ہے یا موجود نہیں ہے، اس کا جو اختلاف کا راز ہے وہ اس بات کی طرف پلٹتا ہے کہ حل الی ان تقیید، کہ تقیید تو ہے آپ کے پاس. تقیید کہاں سے استفادہ ہو رہی ہے؟ المستفاد من الوصف پہ، کہ جو وصف ایک تقیید آپ کو نظر آ رہی ہے، حل ہوا تقیید لنفس الحکم، کیا وہ تقیید خود حکم کے لیے ہے؟ اے ان الحکم منوط بہ، کہ خود جو حکم ہے، ٹھیک ہے، حکم وجوب وہ کیا اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. او انہ تقیید لنفس موضوع الحکم، یا یہ تقیید کس کے لیے ہے؟ موضوع حکم کے لیے ہے. موضوع حکم سے کیا مراد ہے ہماری اس مثال میں؟ اکرم عالما عادلا میں، کہ عادل تقیید کس کے لیے ہے؟ عالم کے لیے ہے. یا اکرم زیدن الجائی، جو جائی تقیید ہے وہ کس کے لیے ہے؟ زید کے لیے ہے. ٹھیک ہے، حکم سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے. او متعلق الموضوع، آپ کے پاس آپ کا کیا لکھا ہے؟ متعلق الموضوع. ٹھیک ہے، متعلق الموضوع نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اصل میں. کیا ہوتا ہے؟ متعلق الحکم یہ ہے نا. متعلق الموضوع کوئی چیز ہے؟ موضوع سے جو حکم جو چیز تعلق رکھ رہی ہے نہیں، متعلق الموضوع یعنی موضوع جس کے متعلق ہو رہا ہے نا. موضوع کا متعلق، ٹھیک ہے، موضوع کا متعلق کیا ہوتا ہے؟ موضوع کا آگا متعلق وہ حکم ہے نا. نہیں، حکم تو حکم کے جو جس کے متعلق ہوتا ہے اسے تو متعلق حکم کہہ دیتے ہیں نا. وہ تو کہہ دیا نا، وہ نہیں، وہ بھی نہیں کہا ہے. ہاں، متعلق الحکم کہنا چاہیے تھا نا. یعنی متعلق الموضوع کی بجائے یہاں پہ لفظ کیا ہونا چاہیے تھا؟ متعلق الحکم ہونا چاہیے تھا. پھر وہ دو چیزیں ہمارے پاس بن جاتی ہیں نا، کہ یہ قید موضوع حکم کے لیے ہے یا متعلق حکم کے لیے ہے. تو متعلق حکم کی بات پھر کہاں پہ جاتی ہے ہماری؟ وہ حکم وضعی میں، احکام وضعی میں جب آپ کہتے ہیں کہ الماء طاہرون، تو وہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جو حکم اور موضوع ہے وہ ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اسی الماء کو کیا ہے؟ طہارت کا موضوع بھی کہتے ہیں، اور اسی ماء کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا متعلق بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہذا جو ہے وہ یہ بات بہتر ہے کہ آپ کیا کہیں کہ یہ غلطی ہوگی یہاں پہ کتاب کے اندر. ٹھیک ہے، کہ موضوع کی بجائے یہاں پہ ان کو کیا لکھنا تھا؟ متعلق حکم لکھنا تھا. یعنی دو تعبیر وہ لے کر آنا چاہ رہے تھے کہ یہ تقیید ہے لنفس موضوع الحکم، یا وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ تقیید لنفس متعلق الحکم. ٹھیک ہے، کہ کیا یہ تقیید ہے خود موضوع حکم کے لیے جیسے ہماری مثال میں زید کے لیے، یا یہ تقیید ہے متعلق حکم کے لیے. متعلق حکم یہاں پہ اکرام کی تو آپ تقیید نہیں کہہ سکتے نا، اکرام متعلق حکم ہے. تو متعلق کی پھر بات آپ کہاں پہ کریں گے؟ حکم وضعی میں کریں گے، کیونکہ حکم وضعی میں جو موضوع اور متعلق ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. تو وہاں پہ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ تقیید کس کے لیے ہے جی؟ متعلق کے لیے. آپ وہاں پہ کیا کہیں کہ الماء المطلق صفت لے کر آئیں، الماء المطلق طاہرون، یا معتصم کی کتابی استعمال ہوتی ہے وہاں پہ. الماء المطلق القر معتصم، یہ جو ماء مطلق ساتھ صفات لگ رہی ہیں القر وغیرہ کی، یہ تقیید کس کے لیے ہے؟ آپ کہیں کہ خود کس کے لیے ہے جی؟ متعلق حکم کے لیے. متعلق حکم کیا ہے؟ خود ماء ہے. اسی ماء کو آپ کیا کہتے ہیں؟ موضوعی حکم بھی کہتے ہیں اور متعلق حکم بھی کہتے ہیں. تو لہٰذا کبھی یہ تقیید موضوعی حکم کے لیے ہوگی یا متعلق حکم کے لیے ہوگی باختلاف الموارد، اور یہ موارد کے اختلاف سے ہوگی. موارد کے اختلاف میں ہم یہی بناتے ہیں کہ اگر مورد جو ہے وہ حکم تکلیفی کا ہے تو وہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ تقیید جو ہے وہ موضوع حکم کے لیے ہے. اور اگر مورد کیا ہے؟ حکم وضعی کا ہے، تو وہاں پہ یہ تعبیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکم کس کے لیے ہے؟ متعلق نہیں، حکم کہہ رہا ہوں، قید کس کے لیے ہے؟ متعلق حکم کے لیے. متعلق حکم کے لیے، ہاں، متعلق حکم کے لیے وہاں پہ کہہ سکتے ہیں. جملہ گڑبڑ میں تو نہیں کر دی؟ ٹھیک بول رہے ہیں؟ اچھا، دوبارہ دہراتا ہوں. بے اختلاف الموارد، یعنی اگر مورد کیا ہوا؟ حکم تکلیفی کا ہوا، تو وہاں پہ قید کے اوپر دو ہی بحثیں ہوں گی نا، کہ یہ قید یا حکم کے لیے ہے یا کس کے لیے؟ موضوع حکم کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یعنی اکرم زیدن الجائی میں وجوب اکرام یہ کیا ہے؟ حکم ہے. خود اکرام کیا ہے؟ متعلق حکم ہے. اور زید کیا ہے جی؟ موضوع حکم ہے. آگے قید کیا آ رہی ہے؟ الجائی آ رہی ہے، آنے والا. یہ جو الجائی قید ہے، کیا یہ وجوب اکرام کے لیے ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی کیا یہ نفس حکم کے لیے ہے؟ یا جو الجائی قید ہے یہ کس کے لیے ہے؟ موضوع حکم کے لیے ہے. یعنی کس کے لیے ہے؟ زید کے لیے ہے.
یہاں پہ یہ بحث نہیں ہوگی کہ الجائی کس کے لیے قید ہے، اکرام کے لیے قید ہے، یہاں پہ یہ بحث نہیں ہوگی. وجوب کے لیے قید ہے وہی آپ کہہ دیں اکرام کے لیے قید ہے، ایک ہی بات نکل آتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ قید کس کے لیے ہے، متعلق حکم کے لیے ہے، یعنی موضوع کو کاٹ کے ہم نے کیا لکھا، حکم لکھا یہاں پہ متعلق حکم کے لیے. تو متعلق حکم کی بات پھر وضی میں کیا بنتی ہے، درست بنتی ہے حکم وضی پہ. یعنی آپ نے کہا کہ الماء القر معتصم، کہ ماء قر کیا ہوتا ہے، معتصم. معتصم فقہی اصطلاح منہاج میں پڑھتے ہیں کہ جو نجاست کے گرنے سے نجس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جب تک اس کی کیا 3 تبدیلیاں واقع نہ ہوں. تو الماء القر معتصم، یہاں پہ حکم کیا ہے، معتصم کیا ہے. تو معتصم کا حکم کون سے پانی کے لیے ہے، یعنی یہ قید کس کے لیے ہے، یہ قید آیا حکم کے لیے ہے، یعنی معتصم کون سی قید، القر، ہاں قر قید ہے، معتصم تو کیا حکم ہے نا. ٹھیک ہے. الماء القر معتصم، تو یہ جو قر کی قید آئی ہے پانی کے ساتھ، یہ قر کی قید معتصم کے لیے ہے یعنی حکم کے لیے ہے، یا یہ قر کی قید ماء کے لیے ہے. تو اس ماء کو آپ کیا کہتے ہیں، موضوعی حکم بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی ماء کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، متعلق حکم بھی کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لأن الموضوع والمتعلق کلاہما نفس الشیء فی الاحکام الوضعیۃ، احکام وضعیہ میں موضوع اور متعلق کیا ایک ہی رہتا ہے، دو نہیں ہوتے. جبکہ احکام تکلیفہ میں متعلق فعل مکلف ہوتا ہے، اور فعل متعلق جس بندے کے یا جس چیز کے متعلق ہو رہا ہوتا ہے اس چیز کو کیا کہتے ہیں، موضوع کہتے ہیں. واضح ہے سب جی. تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ جو ہم نے ابھی تبدیلی کر دی نا کہ متعلق کے بعد سیدھا حکم لکھا، اور بے اختلاف الموارد میں ہم نے حکم وضعی اور تکلیفی کے موارد میں فرق کر کے یہ بات بیان کر دی. تو یہ کام آسان ہے. کچھ لوگوں نے کیا کیا، شروعات والوں نے، کہ اس آسان کام کی، یعنی اس آسان کام میں لاری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہے لکھنے میں نا، یعنی غلطی بنا کے تو کام آپ کا آسان بن رہا ہے نا. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ہم غلطی نہیں بناتے، اس کو کیا بناتے ہیں، ہم سیٹ کرتے ہیں. اور سیٹ کرنے کے لیے انہوں نے تعویلوں پہ تعویلیں اور ٹھیک ہے اصطلاحات. مثلا متعلق کے موضوع پہ ایک صاحب شعر نے کیا لکھا کہ وہ کہتے ہیں یہ اکرم عالمن عادلن میں موضوع کیا ہے، عالم ہے. وہ کہتے ہیں اس موضوع کا متعلق ہے کہ عالم کس کے متعلق ہوتا ہے، انہوں نے کہا عالم متعلق ہوتا ہے انسان کے. ٹھیک ہے. تو یہ متعلق الموضوع کیا واقع ہوگا، انسان واقع ہوگا. تو لہٰذا ہم کیا بحث کریں گے کہ یہاں پہ جو قید واقع ہوئی ہے عادل کی، وہ عادل کی قید کیا انسان کے لیے واقع ہوئی ہے، یا انسان کی بجائے کس کے لیے واقع ہوئی ہے، وجوب اکرام کے لیے واقع ہوئی. ہاں یعنی یہ ایسی بات ہے جو مصنف کہنے نہیں چاہتے نا، مصنف کے خواب میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ یہ بحث کرنا چاہ رہے ہیں کہ عالم کی جو قید ہے، کیا نام ہے، عادل کی جو قید ہے، وہ مثلا زید کس کے متعلق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں زید ظاہری بات ہے انسانوں کے متعلق ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے. تو وہ زید تو صفت نہیں ہے اگرچہ، بہرحال کوئی قید ہے کہ زید انسانوں کے متعلق ہوتا ہے. تو یہ جو الجائی کی قید ہے، کیا یہ انسان کی قید ہے، یوں تو بحث نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو ایک لمبی شرح ہے یہاں پہ، بڑی اجتہادی شرح، المقدمات والتنبیہات. انہوں نے بڑی تعویلیں کی، تعویلیں کر کے آخر پہ انہوں نے لکھا کہ بھئی سچی بات یہ ہے کہ عبارت جو ہے نا غلط ہے، یہ بات درست ہے. ٹھیک ہے. یہ زیادہ مناسب، یہ بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ آپ سیدھا کہہ دیں کہ عبارت میں کیا مشکل ہے، چیز ہے کہ عبارت میں کام کی. اچھا بہرحال تو لہٰذا جو ہے وہ اس کے اوپر زیادہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، کہ آپ متعلق موضوع کے بارے میں سوچتے رہیں کہ متعلق موضوع کیا ہوتا ہے. سیدھا سیدھا کہیں کہ موضوع یہاں پہ کراس لگاتے ہیں اس کے اوپر، اور کیا لکھتے ہیں، متعلق حکم لکھتے ہیں. تو موضوع حکم کے یا متعلق حکم کے بات ایک ہی رہتی ہے، کہاں پہ، احکام وضعیہ میں. اچھا. فیکون الموضوع اور متعلق الموضوع هو المجموعہ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہوا کو ضمیر فاصل بنائے نا، قل هو اللہ احد والی مجموعہ کو کیا بنائے، اس کی خبر بنائے. ہاں بھئی اہل نحو کیا کہتے ہیں، قل هو اللہ احد میں کیا کہتے تھے. اچھا ضمیر فصل یاد ہے؟ ہاں بالکل یاد ہے، لیکن ہم لوگ نہیں مانتے نا قل هو اللہ میں، کیونکہ بسم اللہ جو ہے وہ ہم جز مانتے ہیں سورہ کا، تو اس کی طرف ہم پلٹا دیتے ہیں. اچھا بسم اللہ میں جو اللہ ہے نا، چلیں یہاں پہ کیا کہیں گے، ضمیر فصل بنا لیں گے. بنا سکتے ہیں، دونوں ملا کر اس کی خبر بنا دیں، اس لیے یکون کی. اچھا. فیکون الموضوع اور متعلق الموضوع هو المجموع المؤلف یا هو المجموع المؤلف من الموصوف والوصف. جی. اچھا جی. پس موضوع اور متعلق یہ پس کس کی ہوگی، کہ اگر آپ اسے تقیید بناتے ہیں کس کے لیے، موضوع کے لیے یا متعلق کے لیے آپ اسے تقیید بناتے ہیں، تو پھر اس کا خلاصہ کیا نکلے گا کہ جو موضوع اور متعلق ہے نا، یہاں پھر متعلق موضوع لکھ دیا، متعلق حکم جو ہے
هو المجموع المؤلف، وہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ مرکب ہو جائے گا، اور وہ ایسا مرکب ہوگا کہ المؤلف جو تالیف پا رہا ہے دو چیزوں سے، ایک جو ہے وہ موصوف ہے اور ایک کیا ہے؟ وصف ہے۔ اور پھر یہاں پہ ہمارے پاس قانون کیا بنے گا کہ المرکب ینتفی بانتفاء جزئہ، کہ مرکب کا ایک جز بھی ختم ہو تو مرکب کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں پہ کیا نتیجہ نکلے گا کہ جب آپ اسے قید بنا رہے ہیں کس کے لیے؟ متعلق یا موضوع کے لیے قید بنا رہے ہیں، تو یہ قید اٹھے گی تو موضوع کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ فإن كان الأول فإن كان الأول، ٹھیک ہے، فإن كان التقييد الأول یا فإن كان التقييد الأول، اگر تقیید کی وہ پہلی صورتحال ہو، ٹھیک ہے، پہلی صورتحال کیا ہو کہ قید کس کے لیے ہو؟ نفس حکم کے لیے ہو، تو فإن التقييد بالوصف يكون ظاہرا، تو پھر تقیید بالوصف کس معنی میں ظاہر ہوگی؟ اس بات میں ظاہر ہوگی کہ فی انتفاء الحکم عند انتفاء القید یا عند انتفاء الوصف، کہ جیسے یہ وصف منتفی ہوگا تو حکم کیا ہو جائے گا؟ منتفی ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں بمقتضی الاطلاق۔ یہ آپ نے کہاں سے سمجھ لیا کہ بھئی اس وصف کے منتفی ہونے سے حکم منتفی ہو جائے گا؟ اطلاق سے، جیسے کہتے ہیں اطلاق لے کر آئیں۔ ہاں، اطلاق کا تقاضا کس میں؟ اطلاق سے آپ نے کیسے سمجھا؟ کہتے ہیں اطلاق سے ہم انحصار کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے، لأن الاطلاق یقتضی، کیونکہ اطلاق تقاضا کرتا ہے کیا؟ انحصار ہو پیے۔ اچھا، یہ درمیان میں ایک جملہ لکھیں گے، لأن الاطلاق یقتضی بعد فرض اناطۃ الحکم بالوصف۔ یہ اطلاق کب آپ بنا رہے ہیں؟ کہ جب آپ پہلے احتمال کو مان چکے ہیں کہ تقیید حکم کے لیے ہے، ہاں، کہ قید کس کے لیے؟ حکم کے لیے، اور حکم منوط ہے، دار و مدار رکھتا ہے کس کے ساتھ؟ وصف کے ساتھ۔ جب اس فرض کو آپ مان چکے ہیں تو اب یہاں پہ یہ سوال اٹھے گا کہ کیا حکم فقط اسی قید کے ساتھ دار و مدار رکھتا ہے، فقط اسی قید کے اوپر موقوف ہے، یا اس حکم کے لیے کوئی اور قیود بھی ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم کہیں گے اطلاق کیا بتاتا ہے کہ یقتضی انحصارہ فیہ، اطلاق یہ کہتا ہے کہ حکم منحصر ہو چکا ہے فقط اسی قید میں۔ اطلاق کیا مطلب؟ ظاہر کلام، کہ مکلف کیا کہتے ہیں؟ متکلم اور مولا کیا ہے؟ فی مقام البیان الحکم، مقام بیان حکم میں تھا، اور وہ تمام شروط اس کی بیان کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے حکم کی تمام قیود میں سے ایک قید کو بیان کیا، تو ایک قید کو بیان کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ حکم کے لیے یہ ایک ہی قید ہے، ان للحکم قید واحد لا غیر۔ بالکل یہاں پہ اطلاق کی وہی بات آپ لے کر آئیں گے جو مفہوم شرط میں آپ بولتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ کما قلنا فی التقیید بشرط، جیسے یہ بات ہم کہاں پہ کہتے تھے؟ تقیید بشرط میں کہتے تھے، وہی اطلاق والی بات، یعنی وہ جو عبارت ایان صاحب وہاں پہ آپ بناتے ہیں بہترین کر کے، وہی عبارت سارا رٹا آپ لگائیں گے اور ادھر ہی کیا ہے یہ ادھر ہی فٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ وہ انکان آسانیہ، انکان آسانیہ سے کیا مطلب ہوگا؟ یعنی انکان تقیید و آسانیہ، انکان تقیید للموضوع او متعلق الحکم، ہاں، او متعلق لنفس الموضوع او لنفس متعلق الحکم، یہ ہوگی۔ تو فإن التقیید لا یکون ظاہرا فی انتفاء الحکم عند انتفاء الوصف، تو یہاں پہ یہ والی جو تقیید ہے نا، یہ اس معنی میں ظاہر ہی نہیں ہوگی۔ کس معنی میں؟ کہ جی حکم اڑ جاتا ہے انتفاع وصف سے، وصف کے انتفاع سے حکم انتفاع ہو جاتا ہے، اس میں ظہور نہیں رکھتی، کیوں؟ تعلق ہی نہیں ہے اس کا حکم کے ساتھ، حکم ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اگر حکم یہاں پہ اٹھے گا تو اس وصف کی وجہ سے نہیں اٹھے گا، حکم اس وجہ سے اٹھے گا کیونکہ موضوع کیا اٹھ گیا ہے، ٹھیک۔ لأنه حينئذ يكون من قبيل مفہوم اللقب، کیونکہ یہ اس صورت میں کس میں سے چلا جائے گا؟ مفہوم لقب میں سے چلا جائے گا، اور مفہوم لقب ہم آخر میں بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ مفہوم لقب سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے؟ فقط صفت ذکر ہو، موصوف ذکر نہ ہو۔ ہاں، وہ اگر میں دیکھ کے آیا کل اسم یقع موضوعا، یہ یعنی انہوں نے لقب، ہاں، ہر اسم جو ہے موضوع واقعہ ہو، اس میں موصوف صفت کی بات نہیں ہوتی، جی، اس میں السارق بھی آ سکتا ہے، جی جی، وہ ٹھیک ہے، السارق واقعہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اذ انہ یکون تعبیر بالوصف والموصوف، کیونکہ اب یہاں پہ جو وصف اور موصوف کی تعبیر ہوگی وہ کس کے لیے ہوگی؟ لتحدید موضوع الحکم فقط، کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ؟ حکم کے موضوع کو تحدید، اس کی حد بندی لگانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ لا ان الموضوع ذات الموصوف ہے، آپ یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ جو موضوع ہے وہ فقط کیا ہے؟ موصوف ہے، آپ یہ نہیں کہنا چاہ رہے، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا موضوع کیا ہے؟ دونوں سے مل کے بن رہا ہے۔ یہ آپ کی مراد نہیں ہے کہ موضوع فقط ذات موصوف ہو اور وصف کا کیا لینا دینا، پھر یہاں پہ آپ کہیں کہ وصف کس کے لیے ہو؟ قید للحکم علیہ، وصف قید بنے اس حکم کے لیے کہ جو اس موضوع کے اوپر لگ رہا ہے، نہیں، یہ بات آپ نہیں کہنا چاہ رہے۔ اچھا، اس کی ایک انہوں نے اور مثال دی، اس کے لیے سمجھایا کہ بھی کیسے بعض قیود جو ہوتی ہیں وہ کس کے لیے ہوتی ہیں؟ موضوع کے لیے ہوتی ہیں، وہ موضوع کی حد بندی کے لیے ہوتی ہیں،
اور ان کا حکم کے ساتھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کسی بندے نے آپ کو کہنا ہو کہ مربع شکل بنائیں تو وہ خود مربع بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ مربع بناؤ، اور ایک دفعہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہاں پہ کہے کہ آپ ایک ایسی شکل بنائیں جس کے 4 کونے ہوں اور ہر کونے کا جو زاویہ ہے وہ کیا ہو، برابر ہو، اس کا قائمہ زاویہ ہو، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ جیسے ہم کہیں ارینی انسان، مجھے کوئی انسان دکھاؤ، یہاں کہیں ارینی حیوانا ناطقا، ہاں یوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا اس نے کہنا تھا کہ اکرم عالمن کہنا تھا کہ عالم کی احترام کرنے، تو اب وہ کیا کہے کہ اکرم انسانا عندہ العلم، ٹھیک ہے، یوں کر کے کہہ دیں، دونوں ایک ہی باتیں۔ اچھا جی، اسنا شکلن رباعین، قائل نے کیا کہا، اسنا شکلن، پھر شکل کی کہہ دیکھیں اوصاف لے کر آ رہے ہیں قیود، رباعین قائم الزوایا متساوی الاضلاع، ٹھیک ہے جی، یہ اب ریاضی کی ساری اصطلاحات ہو گئیں۔ فإن المفہوم منہ، اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے کہ ان المطلوب صنعہ والمربع، آپ نے کیا سمجھا کہ اچھا وہ ہم سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم کیا بنائیں، مربع بنائیں۔ فعبر عنہ یعنی عن المربع، بس اس نے مربع کے متعلق تعبیرات لے کر آیا بہذ القیود، ان قیود کے ذریعے سے، کہ الدالۃ علیہ، کہ جو کس کے اوپر دلیل ہیں، مربع کے اوپر دلیل ہیں، کہ حیث یکون الموضوع ہوا مجموع المعنی المدلول علیہ، کہ اب یہاں پہ کیا بن گیا، موضوع کیا ہو جائے گا، موضوع ہو جائے گا کہ ہوا فیکون، یعنی حیث یکون الموضوع ہوا مجموع المعنی المدلول علیہ، یہاں پہ موضوع کیا بن جائے گا آپ کا، یعنی خود ہی جو مکمل جو جمع ہو رہا ہے، ہاں مجموع، وصف ہے اپنے تمام اوصاف، یعنی آپ کہیں کہ بھئی موضوع یہاں پہ مربع تھوڑی ہے، آپ کہتے نہیں، موضوع حقیقت میں کیا ہے، مجموع ہے، مرکب ہے، ہاں، المعنی المدلول علیہ، فیکون الموضوع هو مجموع المعنی المدلول علیہ، یعنی وہ مجموع ہے کہ جس کے اوپر یہ معنی کیا کر رہا ہے، دلالت کر رہا ہے، مجموع المعنی، یعنی اس معنی کا مجموع ہے کہ المدلول علیہ ہے، کہ جس معنی کے اوپر کیا ہے، اس کی دلالت ہے۔ کیسے دلالت ہے، المدلول علیہ بالعبارت، اس کو ساتھ رکھیں گے نا، کہ یعنی مراد آپ کی کیا ہے، مجموع معنی ہے، مجموع معنی کہ جس کے اوپر دلالت ہو رہی ہے بالعبارہ، اس عبارت سے کہ المؤلفۃ من الموصوف والاوصاف، ٹھیک ہے، کہ جس عبارت کو تعلیف کیا گیا ہے ایک موصوف کے ساتھ اور باقی کیا اس کی آپ اوصاف لے کر آئے ہیں۔ وہی فی المثال ہے، اور یہ ہماری مثال میں کیا ہے، شکل رباعی قائم الزوایا متساوی الاضلاع، یوں کر کے کیا پوری اوصاف بنیں گے۔ وہی بمنزلت کلمت مربع، اور یہ جو پوری اس نے اوصاف موصوف کے ساتھ اوصاف ذکر کی، یہ گویا کہ کس کی جگہ پہ ہے، مربع جو کلمہ آپ کہتے ہیں نا، لفظ بولتے ہیں، اس کی کیا جگہ پہ ہے۔ فکما ان جملۃ اصنع مربعا، جیسے کہ خود اگر وہ بولتا ہے اصنع مربعا، ایک جملہ یوں بولتا ہے اصنع مربعا، تو لا تدلو، یہ دلالت نہ کرتا علی الانتفاع عند الانتفاع، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی مربع تو میرے پاس شکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، مربع مجھے بنانا نہیں آتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب کوئی شکل بھی بنانے کا مجھے حکم نہیں دیا جا سکتا، جیسے مجھے کوئی شکل بنانے کا حکم دے گا شارع، تو میں کہوں گا نہیں جی مربع تو میں متعذر تھا بنانے سے، معذور ہو گیا، وہ تو میری تکلیف ختم ہو گئی، تو اب آپ دوبارہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، تو جو ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ تکلیف تو وہ ایک ہی ہے، مربع کے ساتھ مقید ہے، تو آپ کہیں گے نہیں وہ ایک موضوع کی تکلیف تھی، ابھی دوسرے موضوع کی تکلیف آ گئی ہے، تو ایک موضوع کے ختم ہونے سے یہ تھوڑی ہے کہ وہ بنانے والی تکلیف ہی ختم ہو جائے، تکلیفیں اور موضوعات کے اوپر بھی تو آ سکتی ہیں، پہلے نماز پڑھنے کی تکلیف تھی، ابھی قرآن پڑھنے کی تکلیف آ گئی، ٹھیک ہے، ایک بندے کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن قرآن پڑھنے کی تکلیف تو باقی ہے۔ لا تدل علی الانتفاع، کذالک ما ہوا، اسی طریقے سے وہ عبارت بھی ہوا بمنزلتها، جو اسی جملہ کے کیا ہے، منزل پہ ہے، اس کا بھی یہ مطلب ہوگا کہ لا یدل علیہ، وہ بھی کیا ہے، اس انتفاع عند الانتفاع کے اوپر کیا ہے، دلالت نہیں کرے گی، لأنہ فی الحقیقت، کیونکہ یہ حقیقت میں کیا ہو جائے گا، من قبیل الوصف، یہ اس وصف میں سے ہو جائے گا کہ غیر المعتمد علی الموصوف ہے، کہ ایک ایسا وصف ہے کہ جو موصوف کے اوپر معتمد نہیں کر کے آ رہا ہے، یعنی اس کو وہ کس میں داخل کریں گے، لقب میں داخل کریں گے، کہ وہ فقط وصف ہوتا ہے، وہاں پہ موصوف کی بات نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہیں فقط، یا آپ اسے کہتے ہیں فقط موصوف کی ذکر ہوا، ٹھیک ہے، موصوف صفت کے بغیر نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں موصوف صفت کے بغیر نہیں ہوتا، تو یہاں پہ شارع نے فقط ایک وصف بیان کیا ہے کہ آپ عالم، جیسے عالم ایک وصف ہے، مربع ایک وصف ہے، تو گویا کہ یہاں پہ فقط کیا وصف کو بیان کیا گیا، موصوف اور ذات کی کوئی بات ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ اذا عرفت ذالک، جب اس بات کی آپ کو معرفت ہو جائے، تو اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہاں جی آپ بتائیں کہ جو بھی کلام ہوتا ہے اگر اس کے اوپر قرائن وغیرہ نہ ہوں
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وصف کا تعلق آیا حکم کے ساتھ ہونا چاہیے یا وصف کا تعلق کیا ہے موضوع کے ساتھ ہونا چاہیے؟ حکم کے ساتھ ہونا چاہیے، ظاہر سی بات ہے. جب حکم کے ساتھ ہو تو تب جب ہم صفت کو منتفی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جو حکم ہے وہ کیا ہو جائے گا، منتفی ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے مفہوم خود بہت معقول عقل شخص سے حکم منتفی ہوگا، نوع حکم منتفی ہو جائے گا وصف کے حذف کرنے سے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خود جو حکم ہے نا، خود حکم یعنی خود جو متعلق حکم ہے نا اس کو ملا کے وہ منتفی ہو جائے گا. یعنی مطلب حکم مکمل منتفی ہو جائے گا. یعنی جس طرح ہم مثال دیں کہ اکرم زیدن عالما، تو یہاں پر جو اکرام جو ہے نا یہ تو کیا متعلق حکم ہے، کیونکہ یہاں پہ جو اصل حکم ہمارے پاس کیا ہے وجوب ہے. تو یہاں پر جب ہم جو اس کا عالم ہونا ہے اس کو منتفی کریں گے تو یہاں پر دونوں چیزیں منتفی ہو جائے گی. یہ خود وجوب اکرام جو ہے نا یعنی اکرام متعلق اور ساتھ وجوب منتفی ہو جائے گا. شخص سے حکم منتفی ہو جائے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں آقا. نوع حکم کی بات ہو رہی ہے نا، وہ منتفی ہو ہاں گیا. یہ نقطہ ہے نا، یہ آپ کے شروع کے درسوں میں رہ گیا تھا. ٹھیک ہے، ابھی ہم آپ سے یہی سوال کریں گے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے منتفی ہو جائے گا. ظاہری بات ہے منتفی ہو جائے گا اگر وہ بعد میں کہے. پہلے کیا کہا تھا؟ اکرم زیدن العالم. ابھی زید عالم بنا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ عالم نہیں بنا، عابد بن گیا. وہ حسین جابر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ علم تو نہیں آیا لیکن بڑا متقی بن گیا، اپنے واجبات کا پابند، یہ والا سارا. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے عالم نہیں بنا، لجنہ وغیرہ پاس نہیں ہوئی، کچھ بھی اسے نہیں آیا، لیکن متقی ہو گیا. اب جب متقی ہو گیا تو اب شارح کیا کہتے ہیں دوبارہ؟ اکرم زیدن المتقیہ. تو اکرم زیدن المتقیہ اور اکرم زیدن العالمہ دونوں کی عبارتوں کا آپس میں تعارض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ سے دونوں عبارتوں کا آپ کے مطابق ہاں آپ کے مطابق ٹکراؤ ہونا چاہیے تھا. پہلے کہا تھا زید عالم کا احترام کرو، عالم کے منتفی ہونے سے وجوب اکرام ختم ہو گیا. جب وجوب اکرام ختم ہو گیا تو دوبارہ کیوں کہہ رہا ہے کہ زید کا احترام کرو، متقی زید متقی کا احترام کرو؟ ٹکراؤ ہو جائے گا. لیکن آپ اس میں تعارض کو محسوس نہیں کرتے. اگر تعارض تھوڑی ہے، پہلے کہا تو ٹھیک ہے عالم کے احترام کا، زید جو عالم بن جائے اس کا احترام کرو. ابھی کیا کہہ دیا کہ جو زید متقی ہو اس کا احترام کرو. تعارض تھوڑی ہے، پہلے احترام عالم کی وجہ سے کہہ دیا، ابھی احترام کس وجہ سے کہہ دیا؟ متقی کی وجہ سے کہہ دیا. اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے احترام اٹھا ہے وہ والا احترام اٹھا ہے کہ جو اس کے عالم کی وجہ سے تھا، اور ابھی جو احترام آیا ہے وہ والا احترام آیا ہے کہ جو اس کے متقی ہونے کی وجہ سے ہے. تو وہ احترام جو عالم کی وجہ سے اٹھتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ شخص حکم کہتے ہیں. کہ جس حکم کا ایک منشا ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ علم ہونا ہے. شخص حکم کیا اٹھ گیا ہے. اس بات میں اصولیوں کو کوئی اختلاف نہیں ہے. جسے آپ کہہ رہے ہیں بڑی ظاہری سی بات ہے، واضح سی بات ہے، ہم کہتے ہیں اس میں تو بڑی ظاہری اور واضح سی بات ہے کہ وہ احترام تو اٹھ جائے گا کہ جس احترام کا تعلق کیا ہے؟ علم کی وجہ سے ہے. اب آپ کہیں گے کہ بھئی زید اگر عالم نہیں رہا تو زید کا وہ احترام، وہ پروٹوکول جو اس کے علم کی وجہ سے ہونا تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اب زید بیچارے کا احترام ہی نہیں ہوگا؟ ہر قسم کا احترام، چاہے اس کے تقوی کی وجہ سے ہو، اس کے مومن ہونے کی وجہ سے ہو، کسی وجہ سے کوئی احترام ہو، وہ بھی اٹھ جائے گا سارے کا سارا؟ یعنی کیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ سنخ حکم بھی اٹھ جائے؟ یعنی اس حکم اکرام کا کوئی بھی منشا ہو، بے جمیع المناشی، کوئی بھی اس کا منشا ہو، وہ بھی ختم ہو جائے گا حکم؟ یہاں پہ کیا بحث ہے؟ یہاں پہ آپ رکیں گے، آپ کہتے ہیں ہاں یہ ظاہری بات نہیں لگ رہی. ٹھیک ہے، وہ والی بات ظاہری لگ رہی تھی کہ احترام زید کا اٹھ جائے منشا علم کی وجہ سے کیونکہ عالم نہیں رہا، لیکن زید کا احترام اس کے مومن کی وجہ سے، متقی کی وجہ سے بھی اٹھ جائے. لہذا اب روایت ہے کہ اگر متقی اور مومن کی وجہ سے احترام کی تو اس کو ہم تعارض میں داخل کریں گے، پھر ہم جم کی طرف جائیں گے. وہ تب یہ صورتحال پہلے پیش آتی ہے کہ جب مطلب جس طرح آپ نے فرمایا کہ مطلب جب مطلب شاعر کہیں کہ اکرم الزیدہ العالمہ، ایک مطلب یہ کہہ دیا، کچھ مطلب مدت گزرنے کے بعد ہم کہیں گے پھر آیا کہ اکرم الزیدہ متقیہ، اب اس کے بعد اور بھی بالکل بالکل تعارض وہی اس صورت میں ہاں ایک میں تو پھر تو بحث ہی نہیں ہے نا. دیکھیں مفہوم وصف اور مفہوم شرط میں بحث ہی ہماری تو ہو رہی ہے کہ جب دوسری روایات بھی ہوں وہاں پہ بحث ہے نا. فقط ایک ہے تو پھر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، سمری نہیں ہے نا کوئی. اصل جو مفاہیم کی بحث کا ایک ثمرہ جو ہے، وہ جو مرکزی ثمرہ ہے، وہ یہی ہے کہ کیا یہ باب تعارض میں جاتا ہے یا باب تعارض میں نہیں جاتا. باب تعارض کہاں پہ ہوتا ہے؟ کہ جب دو مختلف روایات ہوں نا، وہاں پہ بات ہوتی ہے نا. اگر دو روایات نہیں ہیں، ایک ہی روایات ہے، تو آپ کے اس بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کے مفہوم و مفہوم نہ میرا کیا لینا دینا. زید کے دوبارہ زید عالم کے علاوہ بڑا احترام کرنے کی کوئی بات آئی ہے شریعت میں؟ ٹھیک ہے، ہاں کوئی بندے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ احترام کے مرکز میں تو بہت ساری روایات آئی ہوئی ہیں نا. ایک مومن کا احترام ہے، متقی کا، کلی روایات بھی آئی ہوئی ہیں. تو لہٰذا یہاں پہ تعارض کی بحث آ جائے گی، کیا جو اس کلی کے ساتھ تعارض کر جائے گا نہیں کرے گا، یہ بحث ہوگی.
ٹھیک ہے. تو صرف میں جو ہاں. سمجھوں مطلب یعنی آپ درست سمجھیں. ہاں آپ درست سمجھیں. ہاں باقی جو اس کی صفات ہیں اگر اس میں ہے تو احترام کریں گے. ہاں کریں گے, ٹکراؤ نہیں ہوگا. آپ کے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے شریعت میں. اس ٹکراؤ نہیں ہے ان کا مطلب کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفہوم, یہ قید کیا ہے کس کے لیے ہے, حکم کے لیے نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قید کس کے لیے, موضوع کے لیے ہے. اس کو پھر قید حکم کے لیے نہیں بناتے, کیونکہ جو ہم قید حکم کے لیے بنانے کی بات کر رہے ہیں نا, وہ صنف حکم کے لیے قید بنانے کی بات کر رہے ہیں, شخص حکم کے لیے قید بنانے کی بات نہیں کر رہے. کلی حکم اکرام کسی بھی منشا سے ہو, اس کی قید کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم خود حکم کے لیے بنا اگر شخصی کی بات بنائیں وہ تو بحث ہی نہیں ہے نا. شخصی میں اسی میں اگر ہم خود مطلب خود حکم کے لیے اس کو وہی نا, حکم کے لیے خود حکم دو طرح کا ہے نا. آیا آپ کی حکم سے مراد ہے وہ حکم جو شخصی ہوتا ہے, آیا حکم سے مراد ہے وہ حکم جو شخصی نہیں ہوتا, طبعی حکم ہوتا ہے, صنف حکم ہوتا ہے. من جمیع المنشآت. اب آپ شخصی اور صنف حکم کا کیا مطلب ہے؟ شخصی حکم کے جو اس کا عالم کی وجہ سے بن رہا ہے. صنف حکم کیا ہو گیا, کلی حکم کیا ہو گیا کہ عالم کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے زیادہ کا احترام, متقی ہونے کی وجہ سے, مومن ہونے کی وجہ سے. یہ جو قید بنی ہے یہ بات تو واضح ہے کہ عالم کی جو قید آئی ہے وہ شخص حکم کے لیے آئی ہے, کہ وہ احترام جو عالم کی وجہ سے ہوتا ہے, جس کا منشا فقط علم ہوتا ہے, اس کے لیے قید کا عالم ہے. زید کا جو اکرام ہم نے کرنا ہے, وہ زید کا اکرام جو عالم کی وجہ سے, اس کے لیے تو عالم قید بن گئی ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ علم کا معاشرے میں رواج بنے, علماء کی قدر بنے, لوگوں کے یہاں علم کا شوق پیدا ہو. تو یہ جو علم کا شوق پیدا ہو, معاشرے میں علم کی اہمیت بنے, یہ تو اس کی وجہ بن رہی ہے, اس کے لیے قید بن رہی ہے. یہ بات بڑی واضح اور کلیئر ہے. بحث اس میں ہے کہ یہ قید کیا طبعی حکم کے لیے بنتی ہے یا نہیں بنتی, کہ زید کا احترام کسی بھی وجہ سے ہو, اس کے لیے کیا ہے یہ علم کا قید بن رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ زید کے جتنے بھی احترام ہو سکتے تھے نا شریعت میں متصور, وہ تبھی احترام اس کے اوپر آئیں گے کہ جب یہ عالم ہوگا. اگر یہ عالم نہیں ہے تو چاہے یہ متقی ہے, مومن ہے, سب احترام چلے جائیں گے, منتفی ہو جائیں گے. یہ والا انتفاق ہے, یہی مفہوم ہے جس کے اوپر اصولی بحث کر رہے ہیں. اتنی کوئی سادہ اور زہری بات نہیں تھی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں زہری بات ہے, واضح بات ہے. زہری بات واضح بات, ایسے 2 سال 4 سال بحث ہوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر بحث نہیں ہوتی. تو اتنی ہاں شروع والے دروس میں نہیں تھے شاید. ہاں یہ شروع میں نہیں تھے. صنف حکم یا قبلہ نوع حکم ایک ہی ہے. صنف حکم, نوع حکم, کلی حکم, طبعی حکم, یہ ساری بحث ہے. ٹھیک ہے, تو نہیں آگے کا سوال اچھا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سوال اسی وجہ سے یہ چیزیں کھل رہی ہیں. تو یہ ادھر نہیں آؤ صاحب, یہ ہمارا درس خارج ہوا تو کہ ہفتہ 10 دن بعد تک یہ سوال ہوتے رہے. یعنی ابھی آپ لوگوں کا تو لیول بہت اچھا ہے کہ دوسرے تیسرے درس میں انہوں نے یہ سوال کر دیا. ادھر تو 10 دن کے بعد بھی یہ سوال ہو رہے تھے. استاد کہتے ہیں یہ تو پہلے بیان کر چکے ہیں, ہماری انتفاع سے کیا مراد ہے. انتفاع سے مراد شخص حکم نہیں ہے, انتفاع سے مراد کیا صنف حکم ہے. تبھی ہم شروع میں کیا کہتے ہیں, عبارت آپ کیا بنائے مفہوم وصف کی, انتفاع و صنف الحکم, انتفاع و طبعی الحکم عن الموضوع عند انتفاع قیدی. یہ جو بار بار ہم دقیق تعبیر لے کر آ رہے ہیں کہ انتفاع و صنف الحکم, انتفاع و طبعی الحکم, یہ کیوں لے کر آ رہے ہیں, چاہ رہے ہیں. یہ تقریباً میں 4-5 دفعہ یہ میں نے پڑھے, اب مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے. شخص اسی صنف حکم کی وجہ سے تو ہم بناتے ہیں نا, سواء کان مؤمنا ام لیس بمؤمن عالما او لیس بعالم, اسی وجہ سے بناتے ہیں ہم لوگ. اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں مباحثے کریں گے ذہن کے, تب وہ دروازے کھلیں گے, ویسے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, مصنف کا نظریہ پڑھ کے گفتگو تمام کرتے ہیں. اذا عرفت ذلك فنقول ان الظاہر فی الوصف. ٹھیک ہے, ان الظاہر سے پہلے ہم نے آگا کی بات سن لی, آگا کی بات ہی مصنف والی بات ہے, کوئی فرق نہیں ہے. کہ ان الظاہر فی الوصف, کہ وصف کے اندر کیا ظاہر ہوتا ہے. ظاہر یہ ہوتا ہے کہ لو خلی وتبع من دون قرینہ. یہ بحث رہے گی درمیان میں کہ لو خلی وتبع, یعنی کیا مطلب بغیر قرینہ کے, کہ بغیر قرینہ کے فقط موصوف ہو اور وصف ہو, سیاق و سباق اور کوئی موضوع اور حکم کی مناسبت جو آگے کرائن ذکر کریں گے, فقط یہ بات ہو تو آپ کو کیا ظاہر ہوتا ہے, کیا آپ کے پاس ظاہری چیز نکلتی ہے. کہتے ہیں ظاہر یہ ہوتا ہے وصف کہ انہو من قبیل ثانی, کہ وہ قبیل ثانی سے. قبیل ثانی کیا مطلب, کہ انہو قید للموضوع لا للحکم, کہ وہ موضوع کے لیے قید ہے, حکم کے لیے قید نہیں ہے. فیکون الحکم من جہت مطلقا, پس اس قید کی نسبت سے حکم کیا ہے, مطلق ہے, اور حکم کیا مقید ہی نہیں ہے. لہذا جب حکم مطلق ہے, اس کی جہت سے مقید ہی نہیں ہے, یعنی حکم کا جو دار و مدار ہے اس بات یا نفی کے اعتبار سے وہ اس قید کے ساتھ ہے ہی نہیں. لہذا اگر یہ قید چلی جاتی ہے تو یہ سوال پوچھنا کہ حکم چلا گیا یا نہیں چلا گیا, یہ سوال ہی کیا غلط ہو جائے گا. کیوں غلط ہو جائے گا, کیونکہ حکم اس کی جہت سے مقید تھا ہی نہیں. اس کی جہت سے حکم کیا تھا, مطلق تھا. یہاں پہ لفظ مطلق سے کیا مراد ہے, یعنی غیر مقید ہے, کہ حکم اس کے ساتھ مقید نہیں تھا, یعنی حکم اس کی نسبت سے مطلق تھا
مطلق تھا، یعنی مقید نہیں تھا اس کے ساتھ، یہ مراد ہے، ٹھیک ہے. فلا مفہوم للوصف، پس کیا ہے وصف کا کیا مفہوم نہیں نکلے گا. جو آپ کے لیے ثابت ہوگا وہ یہی ثابت ہوگا کہ بھئی اکرام جو عالم کی وجہ سے تھا وہ منتفی ہو گیا، بس اتنی ثابت ہوگا. یہ نہیں ثابت ہوگا کہ آپ اس کا کلی طور پہ کوئی بھی احترام نہیں ہوگا، وہ سارے کے سارا منتفی ہو جائے، یہ بات کیا ثابت نہیں ہوگی. لہٰذا اگر باقی روایات آ جاتی ہیں تو چپ کر کے اس کو لیتے آئیں گے، کوئی تار و اشارت کی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.